السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عامر متین۔ مقابل پروگرام میں آج سرورت بی بی ہماری کو اینکر ہمیں جوائن نہیں کر سکیں گی، مگر ہم نے آج محمد مالک صاحب کو سینئر اینکر کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ان کی جگہ پہ قابو کر لیا ہے۔ تو ایجنڈا اتنا زیادہ ہے کہ اس کو سمیٹنا بڑا مشکل ہوا ہے۔ حکومت کے آخری 10-12 دن رہ گئے ہیں اور ایک تھوڑے وقت میں اتنا زیادہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک فیکٹری لگائی ہوئی ہے جس کے اندر سے روز جو ہے ٹھیکے، امراض، نوکریاں، نئی یونیورسٹیاں، ایکسٹینشنیں، تنخواہیں، جو کوئی مانگا جا رہا ہے، جس کو ابلائز کیا جا رہا ہے اس کو ابلائز کیا جا رہا ہے، اور تیزی سے کیا جا رہا ہے کہ نہ اس پہ کوئی بحث ہوتی ہے، نہ اس پہ کوئی کسی قسم کا کسی کو جانچ پڑتال کرنے کا موقع ملتا ہے۔ بس ایک مہر لگی ہوئی ہے، اور اس کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ آج حکومت نے بنا قرم کے صرف 15 ارکان نے 1 گھنٹے میں 29 بل پاس کر دیے، جس میں سے نئی یونیورسٹیوں کے قیام سے متعلق 18 بل ہیں۔ اور یاد رہے کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا جو مسئلہ چل رہا ہے وہ بہاولپور یونیورسٹی میں ایک بھونچال آیا ہوا ہے، جہاں پہ بچیوں کی جو مبینہ طور پہ ویڈیو اور بلیک میلنگ کی سٹوری چل رہی ہے، ان یونیورسٹیوں کا نظام بنانے میں، بہتر کرنے میں، اور وہاں پہ سیف گارڈ لگانے کی بجائے نئی یونیورسٹیاں لگانے کے اوپر زور ہے۔ اور ان دوران میں 21 ارب روپے کے ڈیولپمنٹ فنڈز دے دیے گئے ہیں، اور ہر ایم این اے کی کانسٹیٹوئنسی میں اتنے پیسے پھینکے جا رہے ہیں کہ ان کے الیکشن میں ان کو خود کوئی پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایئرپورٹوں کے، سی پورٹس کے لائسنس دیے گئے ہیں، یو اے ای کو دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایل این جی کا انہی دنوں میں آذربائیجان کے ساتھ وہ ٹھیکہ کیا گیا، اور ہمیں مجبور کیا گیا ہے، لازم کر دیا گیا ہے کہ کمپنی سے خریدا کیا جائے۔ اور یہ اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح ہمارا قطر کے ساتھ ہے کہ ہمیں جب $40 کی بھی ایل این جی ہو جاتی ہے تو ہمیں وہاں سے $10-12 کا مل جاتا ہے۔ ان کے ساتھ کوئی اس طرح گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہے، مگر کوئی پیسے کا تعین نہیں ہے کہ جب اسپاٹ میں مہنگی ہو تو وہ ہمیں بے شک نہ بیچیں، وہ اس پہ بھی بڑے کوسچنز ہیں۔ اس کے بعد پھر نوکریاں، یہ نیشنل بینک کا چیف بھی لگا دیا گیا ہے، زرعی ترقیاتی کے بینک کا بھی چیف لگا دیا گیا ہے۔ پھر توقیر شاہ صاحب، اس طرح کے تمام جو ان کے قریب لوگ ہیں جن کو ڈر ہے کہ مستقبل میں ان کی احتساب ہو سکتا ہے، وہ ایکسٹینشنیں لے رہے ہیں، یا پھر ان کو جو ہے توقیر شاہ صاحب کو جیسے ورلڈ بینک کے اندر ایگزیکٹو ڈائریکٹر بنا کے بھیجا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے 56 کے قریب جو بل جو ہے نا ان دنوں میں پاس کیے گئے ہیں یہ لاسٹ سیشن کے اندر۔ اور ایک طرف یہ معاملات چل رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے روز تقریباً اب یہ ایک سلسلہ چل گیا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں پرائم منسٹر، وہ ٹی وی پہ آ جاتے ہیں، 1-1.5 گھنٹے کی وہ تقریر کرتے ہیں، اور اس کے اندر وہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ لگتا ہے کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ اور ساتھ میں ہی شام کو کوئی نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے کہ آج جو ہے 9 روپے فی یونٹ پچھلے دنوں میں انہوں نے تقریباً بجلی کے بڑھا دیے، چینی کے پیسے بڑھ رہے ہیں، آٹے کے پیسے بڑھ رہے ہیں۔ بالکل ایک دوسری پکچر نظر آتی ہے جب ان کی عملی صورتحال دیکھی جائے۔ سب سے جو خطرناک ہے وہ یہ قوانین ہیں جو کہ بنائے جاتے ہیں۔ مالک صاحب سے تفصیلاً اس پہ بات کریں گے، مگر میں 4 قوانین جس پہ ہم خاص طور پہ جو کہ ڈائریکٹلی میڈیا، عوام اور ان کو انسانی حقوق کو اور فریڈم آف ایکسپریشن کو ٹچ کرتے ہیں، ہمارا خاص طور پہ ان پہ کنسرن ہے۔ ایک تو ہے سب سے پہلے جو ہے کہ پیمرا کے قانون کے اندر جو ترامیم کی گئی ہیں وہ ابھی پاس نہیں ہوئیں، اس پہ تفصیلاً بات کریں گے۔ اس کے بعد پھر جو توہین پارلیمنٹ کا بل ہے وہ پاس بھی ہو گیا ہے، اور اس کے اندر بہت زیادہ سوال ہے اور ہمیں بہت تشویش ہے، مگر اس کے اوپر کوئی ڈیبیٹ بھی نہیں ہو رہی۔ اب جو 2 ڈرافٹ جو کیبنٹ نے پاس کیے ہیں، ایک ای سیفٹی کا ہے، اس کا ڈرافٹ بھی ابھی شیئر نہیں کیا گیا، اس پہ بھی بہت خطرناک اور تشویشناک ہے۔ اور ساتھ میں پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن بل ہے، جو کہ کہنے کو تو سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، مگر اس کے ساتھ جو انسانی حقوق اور جو انسانی فریڈم آف ایکسپریشن اور ساتھ میں پاکستان کی اکانومی کو جو دھچکے لگنے کا امکان ہے، وہ ایک بڑا ہی خطرناک پہلو، اس پہ تو بات کریں گے۔ اور میں شروع کروں گا محمد مالک صاحب سے کہ آج اس پہ کیونکہ زیادہ بات نہیں ہوئی، مگر محمد مالک صاحب، میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا، آپ نے انٹیریئر مسٹر رانا ثناء اللہ صاحب اس میں مدعو تھے،
تو آپ کے سوال پہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو آرمی ایکٹ کے اندر جو ترامیم لائی جا رہی ہیں اس کے اندر اس کا اطلاق جو ہے وہ صرف فوجیوں پہ سرونگ اور ایکس پہ ہوگا، جبکہ آپ کا سوال یہ تھا، اگر میں کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، آپ نے کہا جی یہ تو لگتا ہے کہ یہ ٹیلر میڈ کہیں یہ عمران خان کے لیے پرسن سپیسیفک تو نہیں ہے، تو کیا میں اخذ کرنے میں یہ صحیح سمجھا ان کے جواب کو، اور آپ کو اس پہ کیا وجوہات ہے؟ اچھا، آپ کے پاس ایکٹ پڑھا ہوا ہے اس پر؟ جی پڑھا ہوا ہے، بالکل پڑھا ہوا ہے۔ آپ ایک کام کریں، ذرا کھولیے یہ 26 کھول لیں، اس کی اوپننگ لائن پڑھیں، وہاں سے ان کی اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ صرف آدمی سے اٹریکٹ ہوگا۔ اگر آپ اس کی اوپننگ لائن پڑھیں، کیونکہ میرے سامنے نہیں ہے، بٹ آئی ریمبر، میں ابھی ڈھونڈتا ہوں، آپ مگر جاری رکھیے گا۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو انہوں نے سزائیں بڑھائی ہیں اور کہا ہے کہ اگر کوئی بھی سروسز میں ہو کچھ ہو تو وہ پالیٹکس میں آئے گا، نہیں آ سکتا 2 سال، اور اگر کوئی سینسٹیو پہ بات ہوگی تو وہ 5 سال۔ پہلی بات یہ ہے کہ پالیٹکس کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ کیا اگر کوئی ریٹائرڈ آرمی یا کوئی بندہ ٹویٹ کرتا ہے جس پہ کوئی اوپینین ایکسپریس کرتا ہے پولیٹیکل ایشو پہ، کیا وہ پالیٹکس میں شامل ہوگا؟ کہ کیا پالیٹکس سے مراد ہے کہ کوئی باقاعدہ پارٹی جوائن کرے اور پھر الیکٹورل پروسیس میں آئے؟ تو پالیٹکس از اے ویری وائڈ ورڈ، اور جہاں ایک چیز جہاں پہ میرا سوال تھا ان سے وہ یہ تھا کہ وہاں لکھا یہ ہوا ہے کہ اگر آپ پریجوڈیشل ہوں ٹورڈز نیشنل سیکیورٹی۔ میں یہ پڑھ دیتا ہوں مالک، یہ جو آپ کا پڑھ دیتا ہوں، جو آپ نے سوال تھا، یہ سیکشن 26A ہے، anyone who discloses or causes to be disclosed۔ نہیں، شروع سے اس کے اوپر anyone سے اوپر پہلی لائن جو ہے انیشلی جو ہے this act applies to whatever۔ یہ مالک یہ میرے پاس جو ہے نا اوپر سے کہیں یہ صفحہ کٹا ہوا ہے، اچھا چلیں اس کے اندر جو ہے which is or may be prejudicial to the security and interest of Pakistan or the armed of Pakistan۔ مجھے یاد پڑتا ہے آپ کا سوال تھا کہ یہ انٹرسٹ آف پاکستان بڑی براڈ ٹرم ہے، اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ سیکیورٹی تو مجھے سمجھ آتی ہے، آپ سیکیورٹی ایزی ہے سمجھنا، سیکیورٹی میٹرز آرمی کے اگینسٹ ہو سمجھ آتی ہے، جو نیشنل انٹرسٹ آف پاکستان ہے یہ ڈٹرمن، یہ بڑی براڈ سٹروک ہے، یہ کون ڈٹرمن کرے گا؟ اس کے مطابق تو آپ اور میں بھی اندر ہو سکتے ہیں، آپ اور میں بھی کل ہمارے پہ بھی اپلائی ہو سکتا ہے، اور ہماری تو بحث ہمیشہ سے پاکستان میں یہ رہی ہے کہ خدا کا واسطہ نیشنل انٹرسٹ بہت براڈ سٹروک ہے، اتنی براڈ سٹروکس میں بات نہ کریں۔ یہ گریڈ 18 کا افسر چاہے وہ بھائی میجر صاحب ہوں یا چاہے وہ ڈپٹی سیکرٹری صاحب ہوں، یہ بڑی براڈ سٹروک ہے، اس کو ذرا دھیان سے کرنے والی بات ہے۔ اور پالیٹکس کی بھی ڈیفینیشن مجھے نہیں پتا، اس وقت میرے پاس ایکٹ ہوتا تو میں ڈیفینیشنز میں دیکھ لیتا کہ انہوں نے کیا پالیٹکس ڈیفائن کی بھی ہے، کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ کیونکہ اب دیکھیے نا، اب ساری چیزیں اب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، بہت سے ریٹائرڈ لوگ، ریٹائرڈ جنرلز دوسرے یہ اپنی اوپینینز دے رہے ہوتے ہیں، اینڈ ایٹ ٹائمز بڑی ویئرڈ اوپینینز بھی ہوتی ہیں۔ انڈرسٹینڈ، مجھے ڈیلیما سمجھ آتا ہے فورسز کا بھی، گورنمنٹ کا بھی، فورسز کا خاص طور پہ، بیکاز انہوں نے خاص ڈسپلن میں انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے۔ سو یہ بڑی انٹرسٹنگ اب ہوگا کہ پالیٹکس کیا چیز، پالیٹکس ہوگی تو پالیٹکس ہم مانیں گے۔ کیا میں نے ٹویٹ کر دیا پولیٹیکل ایشو پہ تو میں پالیٹکس کر رہا ہوں؟ کیا میں نے اگر کسی جگہ ایک اوپینین دے دی پولیٹیکل میٹر پہ تو کیا میں پالیٹکنگ کر رہا ہوں؟ یا پالیٹکس کا مطلب ہے کہ میں الیکشورل پروسیس کا حصہ ہوں، میں نے پولیٹیکل پارٹی جوائن کی ہوئی ہے، سب کچھ۔ 2-3 اور انٹرسٹنگ چھوٹی چھوٹی اس میں ٹچز بھی ہیں جو پیورلی وہ تو آرمی سے ریلیٹڈ ہی ہیں۔ ایک کمپلسری ریٹینشن بھی ایڈ ہو گئی اب، کہ اب اگر آپ چاہیں تو آپ 60 سال کی عمر تک کمپلسری ریٹین بھی کر سکتے ہیں۔ اور کچھ اور بڑی انٹرسٹنگ چیزیں آئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں آپ باقاعدہ اکنامک ایکٹیویٹیز کیرنگ آؤٹ کا مینڈیٹ مل گیا ہے۔ اس میں ورڈ یوز ہوا ہوا، اف آئی ریمبر رائٹ، شاید نیشنل ڈیولپمنٹ، کہ اگر آپ نیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے فائنینشیل کوئی ایکٹیویٹی کریں بزنس کی پروونشل یا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، تو اس کا بھی آپ کو پراپر مینڈیٹ مل گیا ہے۔ یہ جو گھبراہٹ لوگوں کو ہو رہی ہے اصل میں 2-3 چیزوں سے ہو رہی ہے عامر۔ ایک جو 230 آپ نے امینڈ کیا، 230 کے اندر آپ نے پاورز دی، زیادہ پاورز دی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو، اور انگیجمنٹ کا رائٹ دے دیا ملٹی لیٹرل کے ساتھ، بائی لیٹرل کے ساتھ۔ رانا صاحب میرے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ آپ کوئی چیز کنکلوڈ نہیں کر سکتے،
اور یہ ہم نے سیف گارڈ کیا ہے کہ آپ کوئی نئی چیز انیشیٹ نہیں کر سکتے، آپ جو پرانی چیزیں چل رہی ہیں انہی کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں. یہ تو انیشل سٹیپ ہے نا، لیکن اگر آپ ایک باری ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ اب ایک کانسٹیٹیوشنل میٹر بن گیا ہے، اس میں ایک بحث شروع ہو گئی آلریڈی. وہ کہتے ہیں کہ جب آئین بڑا کلیئر تھا کہ صرف ڈے ٹو ڈے افیئرز رن کرے گی کیئر ٹیکر گورنمنٹ، اور اس کا اور الیکٹڈ گورنمنٹ کا فرق ہی یہی ہے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ کو مینڈیٹ ہوتا ہے لوگوں کا، وہ بڑے فیصلے کرے. یہ صرف ایک ٹرانزیشنل گورنمنٹ ہے، 60 دن کی 90 دن کی، اس کی ضرورت نہیں ہے. اور اب بحث یہ چل رہی ہے کہ کیا الیکشن ایکٹ یا ایکٹ کا تابع آئین ہوگا کہ آئین کے تابع ایکٹس ہوتے ہیں. کیونکہ اگر آپ الیکشن ایکٹ کے اندر آپ نے ترمیم کر کے پاورز دے دیں انٹرم گورنمنٹ کو، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو زیادہ، جو پاورز ان کو کانسٹیٹیوشن نے نہیں دی ہوئی تھی. کانسٹیٹیوشن نے کہا تھا کہ آپ صرف ڈے ٹو ڈے میٹرز کریں گے، آپ کا کام ہے صرف الیکشن کروانا اور گھر چلے جائیں. مالک یہ آپ بڑے عرصے سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مجھے آپ کو شک تھا کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. آج میرے لیے بڑی حیرانگی کی بات یہ تھی کہ لطیف کھوسہ صاحب اور اعزاز احسن وہ بڑی ویہمنٹلی یہ کہہ رہے تھے کہ جناب الیکشن تو بالکل 90 دن کے اندر ہی ہوں گے. اور اب آج مجھے لطیف کھوسہ صاحب کاشف واسی کے پروگرام میں تھے، مجھے لگتا ہے انہوں نے بھی ہتھیار اٹھا دیے ہیں. وہ خود یہ فرما رہے تھے کہ جی یہ جو ساری ترامیم ہو رہی ہیں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو بھی اختیارات وائڈ سپریڈ دیے جا رہے ہیں کہ وہ ڈے ٹو ڈے سے بڑھ کے جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن بھی، اکنامک میٹرز میں بھی ان کو جو ہے بہت زیادہ اختیارات ہیں. کیونکہ جی الیکشن کمیشن کو اختیارات دیے جا رہے ہیں. یہ تمام جو ترامیم ہو رہی ہیں یہ کس لیے ہو رہی ہیں؟ اس لیے تو نہیں ہو رہی کہ وہ 90 دن کے لیے وہ کیئر ٹیکر آئے اور وہ چلی جائے. تو مجھے تو وہ ان کی باتوں سے یہ تاثر لگ رہا تھا کہ وہ بھی مان گئے کہ یہ الیکشن نہیں ہونے والے 90 دنوں میں. عامر، اس لیے تو یہ بڑا سینسٹیو سبجیکٹ ہو گیا نا کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کون ہوگا. اور آپ نے دیکھا ہے کہ نواز شریف صاحب نے فلیکس کیا مسئلہ اپنا. یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے. یہ جو آج رانا صاحب بھی کہہ رہے تھے، ایسے تاثر دے رہے تھے کہ پتہ نہیں کہاں سے بات چلی، کیسے چلی. یہ بات ڈار صاحب کی بات ہوا میں نہیں چلی، یہ پانی میں کنکر پھینکا گیا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ کتنی ویوز کریٹ ہوتی ہیں. کیونکہ جب یہ بات شروع ہو گئی تھی بہت زیادہ بحث کہ آپ اکانومسٹ ہونا چاہیے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر. بھئی ابھی بھی آپ نے جو پاورز دی ہیں، آپ نے پاورز اس لیے دی، آپ نے کہا جی IMF چل رہا ہے. اور میرے پروگرام میں بھی رانا صاحب نے کہا دیکھیں ایک کوارٹرلی ریویو ہے پھر دوسرا آئے گا. تو آپ اس لیے بات چل رہی تھی کہ جی اکانومسٹ ہونا چاہیے تاکہ یہ چیزیں ڈسٹرب نہ ہوں. اب ان کو فکر یہ پڑ گئی ہے کہ اگر پاورز بھی مل رہی ہیں ساری، اکانومسٹ بھی اگر کوئی آ کے بیٹھ گیا اور انٹرم گورنمنٹ کو پالیسی میکنگ رائٹس بھی ہم نے دے دیا، اگرچہ لمیٹڈ ہے لیکن ایکسپینڈ ہونا مسئلہ نہیں ہوتا. تو پتہ نہیں یہ 60 دن 600 دن نہ بن جائے، 90 دن 900 دن نہ بن جائے. تو پھر انہوں نے دانا پھینکا کہ ڈار صاحب کو ڈالتے ہیں. یہ اکانومسٹ بھی ہیں، پولیٹیشین بھی ہے، دونوں سائڈز خوش ہوں گی. لیٹس سی کہ ریاکشن کیا آتا ہے. اور جو ریاکشن آ رہا ہے وہ آج رانا صاحب نے خود بھی مانا کہ وہ اتنا پازیٹیو نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو ڈار صاحب والی بات آئی ہے، دیکھیں یہ تو 2 منٹ کا ختم ہوتی تھی کلیریفیکیشن. ڈار صاحب خود کہہ دیتے ایسی بات ہی نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کہہ دی تھی. ڈار صاحب نے 2-3 انٹرویوز دیے جس میں ڈار صاحب بار بار کہتے ہیں مجھے جو ذمہ داری دیں گے میں بھرپور طریقے سے اٹھاؤں گا. سو وی نو. آج راجہ ریاض صاحب کو بھی میں سن رہا تھا، انہوں نے بھی کہا کہ جی وہ میں جو چند نام ہم جو سوچ رہے ہیں، ہم سے مراد کہ راجہ ریاض صاحب، تو اس میں ایک ہم اکانومسٹ کا نام بھی دیں گے. تو ان کو بھی یہ اشارہ ہوا ہے کہ کسی اکانومسٹ کو دینا ہے. مالک میں ذرا اوورآل بڑے کینوس پہ جانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے لیے میں تو سمجھتا ہوں یہ قبریں کھود کے جا رہے ہیں کہ جس طرح کے آزادی اظہار کے اوپر، انسانی حقوق کے اوپر، میڈیا کے حقوق کے اوپر جس طرح کے یہ بلز اور قوانین بناتے جانے سے پہلے بنا کے جا رہے ہیں، بڑی جلدی میں بنا کے جا رہے ہیں، اس کا خمیازہ ہمیں بہت عرصے تک بھگتنا پڑے گا. اور میرا خیال
ان کو بھی بھگتنا پڑے گا. یہ ہماری تاریخ کا سبق رہا ہوا ہے کہ 8th امینڈمنٹ میں بھی اس طرح کی قدریں نہیں تھی. پھر ایون ایمرجنسی میں تو چلیں فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ سسپینڈڈ ہوتے ہیں. یہاں ایک آئین کے ہوتے ہوئے جس طرح کے قوانین ہیں, میں سٹارٹ کرتا ہوں ہمارے لیے, کیونکہ ابھی بھی یہ قانون بنا نہیں ہے, پیمرا کے آرڈیننس میں جو ترمیم کر رہی ہیں, اور ہمارے ہاں کیونکہ اپنے رینکس میں کچھ کالی بھیڑیں ہیں, جو کہ اچھی بات ہے کہ ہمارے ورکرز کی تنخواہوں کے متعلق کچھ چیزیں جو انشور کی جا رہی ہیں وہ ویسے ہی ان کا حق تھا, ملنا چاہیے تھا. اس پہ ہم بھی بڑے خوش ہیں, ورکرز بھی خوش ہیں, مگر اس کے آڑ کے اندر جو ہمارے گلے میں توق ایک باندھا جا رہا ہے, ڈالا جا رہا ہے کہ جناب اس میں مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن, اس طرح وربوسٹی ڈال کے بیسیکلی قدغنیں لگائی جا رہی ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہ ہم ذرا فوکس کریں. میری ذرا بات سے بات آج ہو رہی تھی, اور بھی جو 1-2 سینئر جرنلسٹ سے, تو کہہ رہے وہ 1-2 دن میں ہم لے کے آ رہے ہیں کوئی ایک پورا ایک ڈرافٹ بائی دی ہول کمیونٹی, جو کہ اس کو ہم فائٹ کریں گے. مگر کیونکہ یہ ہوا نہیں ہے, میں چاہ رہا ہوں سٹارٹنگ فرام پیمرا ترمیم ہم باقی جو ہمارے سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہیں اس پہ بات کر لیں. عامر, پہلی بات تو یہ دیکھیں, مجھے سمجھ نہیں آتا, آپ کو یاد ہے بڑے سال پہلے آپ, میں, ظفر عباس, مظہر بھی تھا, ہم 5-7 لوگ تھے, بڑی محنت سے ہم نے کوڈ آف کانڈکٹ بنایا تھا, بڑے رولز بنائے تھے. ابھی آکسفام بھی ہے, انگلینڈ میں آپ دیکھ لیں سارا نظام ہے. میڈیا کمپلینٹ کمیشن بھی اس کے ساتھ بنایا تھا مالک, اصل چیز وہ تھی. ہاں ایگزیکٹلی, اور آپ کو یاد ہے اس میں میڈیا کے بندے کا کوئی رول نہیں تھا سوائے سے کہ اس نے صرف اسسٹ کرنا تھا. یہ ساری چیزیں ہیں. اور اب اگر آپ آفکام کو بھی دیکھ لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے, آفکام والی چیزیں دیکھ لیں, آپ لے آئیں. یہ ویل ری انوینٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن مسئلہ ان کا یہ ہے کہ یہ جب بناتے ہیں لاز تو یہ سوچ کے بناتے ہیں شاید انہوں نے ساری زندگی پاور میں رہنا, اور یہ ریلائز نہیں کرتے کہ یہ آپ کو ضرورت میڈیا فریڈم کی ضرورت آپ کو تب نہیں پڑتی جب آپ پاور میں ہیں, بیکاز تب تو آپ اپنی 10 طریقے سے اپنے کام نکلوا لیتے ہیں اینڈ یو گیٹ یور تھنگز ڈن. آپ کو ضرورت پڑتی ہے آزاد میڈیا کی جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں. اقتدار میں ہوتے ہیں تو ایسے قانون بناتے ہیں کہ میڈیا پہ قدغن لگے, اور جب اپوزیشن میں جاتے ہیں پھر روتے ہیں. But I am not that scared right now, because to be very honest, جس طرح حالات unfold ہو رہے ہیں, اگر یہ چیزیں نہ سنبھلی تو شاید فنڈامنٹل رائٹس خالی میڈیا کے نہیں, بہت لوگوں کے سسپینڈ ہی نہ ہوئے. نہیں تو باقی لوگوں کے, بالکل میں اسی طرف آ رہا تھا کہ میڈیا کے علاوہ میڈیا سے زیادہ جو لوگوں کو فکر کرنی چاہیے ہمارے پہ بھی لاگو ہوتا ہے. دوسرا, وہ بڑی خاموشی سے اس پہ تو کسی نے بحث ہی نہیں کی, اور مجھے سب سے زیادہ تکلیف جو ہے وہ ہماری ان لبرل پارٹیز کا ہے, جیسے کہ پیپلز پارٹی, جیسے کہ نیشنلسٹ پارٹیز جو تھیں, کسی نے وہ متوقع طور پہ چپ کر کے پاس ہو گیا. وہ توہین پارلیمنٹ ہے. آپ نے, میں نے 20-25 سال تقریباً ہر سیشن میں روزانہ کالم لکھا ہے, نصرت جاوید صاحب, شاہین صبائی صاحب, ہم سب نے مل کے. تو یہ جو توہین پارلیمنٹ جو ایون پہلے ان کے پریولیج تھے, اس کا بہت ہی محتاط ہو کے استعمال کیا جاتا تھا. مجھے نہیں یاد پڑتا ہے کہ 20-25 سال میں آپ کو, مجھے یا کبھی بھی کسی کو بلایا گیا ہو. اب جو یہ توہین پارلیمنٹ ہے, اور کوئی بھی شخص کسی جگہ ججوں سمیت کوئی ذرا سی بھی ان کے متعلق کرے تو یہ عدالت بن گئی ہے. یہ 6 مہینے کی سزا بھی دے سکتے ہیں, 1 ملین کا جرمانہ, یا دونوں. نہیں, اپیلیں بھی خود ہی ڈیسائیڈ کریں گے. اپیل بھی جو سے چیئرمین سینٹ اور اسپیکر نیشنل اسمبلی صاحب بیٹھ کے فیصلے بھی کریں گے, سب کچھ کریں گے. میں پتہ ہے, ایک آن اے لائٹر نوٹ, کبھی کبھی میرا بڑا دل کرتا ہے, بیکاز جب میں دیکھتا ہوں نا سوشل میڈیا پہ, یا عام لوگ, ایک فیشن بن گیا لوگوں کا میڈیا کو بڑی گالیاں دینے کا. میڈیا کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے, میڈیا کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے, میڈیا نے جی یہ بڑا گن ڈالا ہے, فلان ڈالا ہے. اچھا ہے شاید عامر, شاید ایک باری ہو سکتا ہے کہ بڑی میڈیا پہ سارے قدغن لگ جائیں, میڈیا کمپلیٹلی بند ہو جائے, تب لوگوں کو پتہ لگے گا کہ میڈیا کے ہونے اور نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے. ایک فیشن بن گیا ہے, میڈیا والے یہ کرتے ہیں. جس دن میڈیا ہٹ گیا نا ان کی بات کرنے, گھروں میں بیٹھ کے اور ایک دوسرے کے اندر بیٹھ کے آپس میں بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرنا اور گورنمنٹس کے ساتھ ٹکرانا, گورنمنٹس کو کرٹیسائز کرنا, زمین آسمان کا فرق ہے. گھر کے اندر بیٹھ کے ٹویٹر پہ 2 ٹویٹس نکال کے بن جانا, شیر بن جانا بڑا ایزی ہوتا ہے. یہ جب آپ ہماری طرح میڈیا میں بیٹھتے ہیں
اور ٹیلی ویژن پہ بات کرتے ہیں, ایشو اٹھاتے ہیں, لوگوں کو تب پتہ لگتا ہے کہ پتہ لگے گا کہ ڈفرنس کیا ہے. مے بی یہ اس قوم کو اب ذرا ایک رگڑا پڑ جائے تو اچھا ہے, بننے دیں, پارلیمنٹ کو بھی ایک جگہ بن لینے دیں, سارے قانون سسپینڈ ہونے دیں, تاکہ ایک بار لوگوں کو احساس ہو کہ ہم لوگ جو میڈیا میں بیٹھ کے ان کی بات کرتے ہیں اور جو قیمت بھرتے ہیں وہ کتنی بڑی قیمت بھرتے ہیں, اور اگر میڈیا نہیں ہوگا تب ان کو گھٹن اور احساس ہوگا. یہ تو ہے میرا غصہ فرینکلی, بیکاز آئی ایم سک اینڈ ٹائرڈ آف پیپل ٹیلنگ جی میڈیا نے یہ پرابلم, میڈیا کا یہ پرابلم ہے. یا تھانے دار جب زیادتی کرتا تو میڈیا ہی اس کو پکڑتا. اب ایک بچی کا کیس چل رہا ہے, کس نے کیس سامنے لایا, کس نے اس کو کیس کیا ہوا ہے, کون ہیز میڈ شور کہ یار کہیں نہ کہیں جسٹس ہو. اور اب یہاں پرابلم یہ ہے نا, ہر چیز وہ دوسرے کے اوپر ڈال دیتے ہیں. جس آپ نے بات کی یہ جو پارلیمنٹ کا ہے, آپ دیکھیے گا, میں دیکھتا ہوں کس دن اگر پارلیمنٹ نے کسی عام آدمی کو رگڑ دیا بلا کے توہین کے اندر اس کے اندر, اور میڈیا نے نہ اٹھایا, پھر ان کو پتہ لگ گیا کہ میڈیا کیا ہوتا ہے. بٹ دیٹ از موونگ اوے فرام دا سبجیکٹ. لیٹس کم بیک ٹو دیئر. دیکھیں, ٹیرنی آف میجورٹی کا ایک کانسیپٹ ہے ہمیں ڈیموکریسی کے اندر بھی. یہ جو آپ پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں بڑی خطرناک چیز چل رہی ہے, یہ ہے ٹیرنی آف میجورٹی. یہ جو ٹرینڈ بن گیا ہے نا کہ ہر کوئی اپنی طاقت دکھانا چاہتا ہے, یہ اب ایک بدماشی کا ماحول بن گیا. جوڈیشل ایکٹیویزم, جوڈیشل بدماشی کہہ لیں آپ اس کو, آپ ایگزیکٹو کی جو اوور ریچ ہے اس کو آپ ایگزیکٹو کی بدماشی کہہ لیں. اب پارلیمان بھی اپنا ایک مسل فلیکس کر رہی ہے. مورل اتھارٹی کے بجائے وہ پیونیٹیو اتھارٹی میں بلیو کرنا شروع ہو گیا سارے, کہ آپ میری اس لیے عزت کریں کیونکہ میں آپ کو اندر کر سکتا ہوں. نہیں یار, ہم آپ کی عزت کریں گے جب آپ لاز ٹھیک بنائیں گے, ہم آپ کی عزت کرنا چاہیں گے جب آپ کام ٹھیک کریں گے. اس بات سے عزت آپ ہمارے سمجھ بھی عزت کروا سکتے ہیں کہ اگر آپ نے میرے بارے میں کوئی بات کی تو میں آپ کو 6 مہینے اندر کروا سکتا ہوں ایز این MNA اور پارلیمنٹیرین. نو, دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. اس کو تو بالکل ہم ریزسٹ کریں گے. مورل اتھارٹی سے کون عزت کروا رہا ہے آج کل؟ یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے, ہر بندہ دوسرے سے بدماشی سے عزت کروا. آپ کورٹس کے اوپر بات کریں, کو جی آپ کورٹ کے اوپر بحث نہیں کر سکتے سب جوڈس کیسز میں, اور یہ نارم ہے دنیا میں. بالکل صحیح بات ہے. تو پھر آپ مجھے بتا دیں, جب آپ دنیا میں انگلینڈ کی بات کرتے ہیں, دوسری کا دکھاتے ہیں, جو ہمیں اگزامپل دکھاتے ہیں, کیا وہاں کے ججز اس طرح کی رولنگز کرتے ہیں؟ کیا وہاں کے ججز اس طرح کے کامنٹس دیتے ہیں؟ دے آلسو اسپیک تھرو دا ججمنٹس. دیٹ از وائی ان کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوتی. لیکن جب یہاں ججز کامنٹس دیتے ہیں, یہاں جب ججز ہر وقت بینچ دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ فیصلہ کیا ہوگا, تو دین دیر از سم تھنگ رانگ. مجھے بریک لینے کا کہہ رہے ہیں. میں صرف بریک لینے سے پہلے صرف یہ ایڈ ضرور کرنا چاہوں گا کہ یہ جو اتنا پلندہ بلوں کا آ گیا ہے, قوانین کا جاتے جاتے یہ بناتے جا رہے ہیں, اور جس میں بنا کرم 15 ارکان نے 1 گھنٹے میں 29 بل پاس کر دیے ہیں. یہ پاکستان کی سب سے زیادہ کنٹروورشل, منقسم اور ارریلیونٹ پارلیمنٹ ہے. ایک طرف تو ان کو بہت زیادہ شوق ہے کہ جناب یہ ہماری جو ہے نا ایک SHO والا اختیار ہو, ہم لوگوں کو ان کا بس نہیں چلتا ہے, مگر پکڑ کے وہاں پہ سزائیں نہیں, کوڑے بھی مارنے شروع کر دیں. دوسری طرف سے یہاں پہ حال یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی کے اندر جو ہے جس وجوہات سے بھی چاہے اپنی غلطی کی وجہ سے ایک سب سے بڑی پارٹی مسنگ ہے, اور آپس میں وہاں پہ جس طریقے سے یہ اسمبلیاں بنائی گئی ہیں, مگر وہ اختیارات کا استعمال. مجھے ایک بات بتاؤ عامر, آپ بتائیں, کیا آپ نے پہلی بار یہ زمینی خدا دیکھے؟ کیا پہلی دفعہ دیکھے؟ نہیں, وہ دیکھے ہیں, مگر میں نے پہلی دفعہ جمہوری حکومت میں دیکھے ہیں, میں نے مارشل لاؤ میں دیکھے ہیں, جمہوری حکومت میں مالک نہیں دیکھے ہیں. آئیں گے تو یہ جو ساتھ اس کے اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے یہ پورا ایک سوشل میڈیا کا جو اونٹ ذبح کرنے جا رہے ہیں ای سیفٹی اور ڈیٹا پروجیکشن بل کے ذریعے, اس کے اوپر بات کریں گے. ایک بریک. جی السلام علیکم, وی آر بیک. ہم بات کریں گے آگے. ہم بات کر رہے تھے کہ میڈیا کے اوپر جو قدغنیں آ رہی ہیں, خاص طور پہ الیکٹرانک میڈیا کے اوپر, پیمرا کی ترمیمی بل اور توہین پارلیمنٹ کے اثرات.
اور وہی اس سے بھی زیادہ خطرناک جو قدغنیں لگائی جا رہی ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر لگائی جا رہی ہیں. مالک صاحب ہمارے ساتھ پہلے ہی موجود ہیں, ہمیں جوائن کریں گی فریحہ عزیز, یہ ڈیجیٹل رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں. بہت بہت شکریہ فریحہ ہمیں جوائن کرنے کا. میں ذرا بریفلی بتا دیتا ہوں ناظرین کے لیے کہ ایک ہے ڈیٹا پروٹیکشن بل انٹرنیٹ کے لیے, اور ایک ای سیفٹی بل جو ہے, یہ دونوں کیبنٹ نے پاس کیے ہیں. ڈیٹا پروٹیکشن بل کا جو ڈرافٹ ہے وہ پبلکلی شیئر کیا گیا ہے, اور اس پہ پہلے بات کر لیں گے کہ بنیادی مقصد جو ہے وہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا ہے, اور اسی کے اندر جو خطرات نظر آ رہے ہیں, جو تشویش ہو رہی ہے کہ پاکستان کا وہ جو بڑا ایک ہم کلیم کرتے ہیں کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس ہم نے ٹھیک کر لیا اور ای کامرس میں بلا بلا کریں گے, اس کا جو مجھے سمجھ آئی ہے فریحہ سے تفصیلاً اس کی تفصیلات لیں گے کہ بنیادی طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام جو باہر کی کمپنیاں ہیں وہ یہاں پہ اپنا سرور رکھیں گی, یہاں سے ڈیٹا باہر نہیں جا سکے گا. فار ایگزامپل اگر امیزون سے یا ای کامرس سے آپ اپنی انفارمیشن کریڈٹ کی شیئر کرنا چاہیں تو ان کو لیے مجبور کیا جائے گا کہ وہ یہاں پہ آئیں. اب پتہ نہیں وہ کتنی مجبور ہوتی ہیں یا نہیں, یا باقی آسان لفظوں میں ایون میرا خیال نیا ٹیل والوں سے بھی, یا نیٹ فلکس بھی فار ایگزامپل آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں, ان تمام کمپنیوں کے لیے یہ ہدایت ہے کہ وہ پاکستان میں سرور لے کے آئیں. تو یہ میں اخذ کرنے میں فریحہ صحیح سمجھ رہا ہوں, اور اس کی ذرا مزید تفصیلات بتائیے گا, پھر مالک صاحب سے اس پہ ویو لیتے ہیں. جی شکریہ متین صاحب. دیکھیں یہ اس میں ڈیٹا لوکلائزیشن جسے کہا جاتا ہے, اور انہوں نے جو کراس بارڈر ڈیٹا فلو کو لمٹ کیا ڈیٹا پروٹیکشن بل میں, تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یا تو آپ رجسٹر کریں یہاں لے کر آئیں, یا پھر وہ بہت مخصوص ڈیٹا ہے جو باہر جا سکتا ہے. تو اس میں ابھی ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے وینچر کیپٹل ایسوسی ایشن کی طرف سے بھی, جو کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے اسٹارٹ اپس ہیں, جو لوکل کمپنیز ہیں جو استعمال کرتی ہیں امیزون کے سرورز یا مائکروسافٹ یا کلاؤڈ کمپیوٹنگ, تو آپ یہ پھر ان کو فورس کر دیں گے کہ اگر یہ کمپنیز, یہ ایسا ہوگا نہیں کہ یہ اپنے سرورز لائیں گے, بار بات دہرا چکے ہیں. ایشیا انٹرنیٹ کولیشن کی حالیہ اسٹیٹمنٹ میں بھی یہ بات کہی گئی ہے. پچھلے جو سوشل میڈیا رولز پہ جس وقت بحث ہو رہی تھی اس میں بھی یہ شکے کیونکہ موجود تھی, اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ یہ نہیں ہوگا اور نہ یہ شک موجود ہونی چاہیے. تو انہوں نے کیا یہ کہ جب سوشل میڈیا رولز پہ تنقید ہوئی تو اب ڈیٹا پروٹیکشن بل میں یہ چیز لے آئے ہیں. تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ اگر وہ سروس نہیں لاتے, جو کہ ممکن ہے وہ نہیں لائیں گے, اس کا کیا مطلب ہے کہ پھر سروسز ہمارے پاس اویلیبل نہیں رہیں گی, اور جن لوگوں نے اپنے بزنسز اسٹیبلش کیے ہیں یا جو تمام یوزرز استعمال کرتے ہیں, تو کیا جس طرح سے کبھی کبھار ٹک ٹاک پہ بین لگ جاتا ہے, کبھی کسی سروس پہ بین لگ جاتا ہے, تو پاکستانیوں کو ہی یہ متاثر ہوں گے ہم اس سے کہ ہم جو بین الاقوامی سطح پہ سروسز اویلیبل ہیں, ایکسپرٹیز اویلیبل ہے, وہ ہمارے لیے ایکسیسیبل نہیں رہے گا. مالک یہ ہمیں بتایا جاتا تھا, پہلے ڈرایا جاتا تھا کہ ہم چینی ماڈل لے کے آ رہے ہیں, ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ سی پیک صرف آئے گا, اب یہ لٹرلی چینی ماڈل آنا شروع ہو گیا ہے. پر آپ کے خیال میں یہ اسی کو منطق سمجھ آتی ہے, یہ ورکیبل ہے مالک؟ ہمیں پہلے چائنا بناؤ پھر چینی, پہلے چائنا بنائیں پھر چینی ماڈل بھی لے آئیں, وہ بات کی بات ہے. میرا خیال ہے دو چیزوں میں ان کو ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا. ایک یہ جسٹیفائی یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں بہت بےہودگی ہے, بہت عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں, لوگوں کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں, بلیک میل ہو رہا ہے, ہراسمنٹ ہو رہا ہے. ایک ہے سائبر کرائم اور ایک ہے آپ کی ڈیجیٹل اکانومی. یہ دو مختلف چیزیں ہیں. ایک کو اب دوسرے کے اوپر گروی نہیں رہے, وہ یو کانٹ ہولڈ ون رینسم ٹو دی ادر. انفارچونیٹلی ہو یہ رہا ہے کہ جو آپ کی آئی ٹی منسٹری ہے اس کو چلا رہے ہیں امین الحق صاحب. مجھے تو یہ بھی شک پڑتا ہے کہ پتہ نہیں وہ میل بھی کھول کے پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں. اینی وے وہ آئی ٹی کے ایکسپرٹس ہیں. اچھا, ان کو جو بریفس مل رہی ہیں, اور وہ میں نے جس قسم کے بہت سویلین اینڈ خاکی آفیسرز دیکھے ہیں جو اس ڈیجیٹل ورلڈ پہ کر رہے ہیں. آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ, مجھے تو میرا بیٹا ڈیجیٹل فاسل کہتا ہے, لیکن ان کا وہ کیلیبر ماشاء اللہ لیوز اے لاٹ ٹو بی ڈیزائرڈ. یہ جو پالیسیز ہیں, جس طرح فریہ بیٹھی بات کر رہی ہیں, یو نیڈ پیپل لائک ہر, یو نیڈ پیپل لائک جو وینچر کیپٹلسٹ والے لوگ ہیں, اور یہ جو سالڈ
ٹیک ایکسپرٹس ہیں ان کو بلا کے یہ کچھ چیزوں کے اپنے کنسرنز ایڈریس کیے جا سکتے ہیں. یہ جو قابو کرنے والی چیز ہے نا کہ ہر چیز ہمارے ایک بٹن اوے ہو, ہم یہی بند کر دیں, آپ نے نہیں, کس طرح دنیا ایسے کام نہیں کرتی. ایک آپ کی اکانومی کا سائز وہ نہیں ہے, آپ اتنے ریلیونٹ نہیں ہیں, اور اگر کئی چیزیں کاپی کرنا چاہتے ہیں انڈیا میں 2-3 قدغنے ہیں, لیکن لک ایٹ دی انڈین اکانومی, اس اکانومی کا آپ سائز دیکھیں. انڈیا والوں نے $50 بلین امریکن اکانومی میں انویسٹ کیا ہوا ہے, ہم $3 بلین کے لیے ان کے آگے ناک رگڑ رہے ہیں. تو وہ نخرے نہ کریں. ہمیں وی نیڈ ٹو ریئلائز کہ اس وقت ہماری ڈیجیٹل ورلڈ میں ریلیونس کیا ہے. یہ جو آپ لائیں سرور تب ہم آپ کو کرنے دیں گے, آپ یہ شرط لگانی ہے بھائی پہلے اپنا پائے تو بڑا کرو, پہلے بی ایٹ اے اسٹیج جہاں پہ آپ مطالبات کرنے کا آپ کو وزن چاہیے ہوتا ہے. یہ کیپ پنچنگ ابو دیئر ویٹ. ہمارے پاس ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کی سیریس پرابلم ہے. جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں, آپ بھی جانتے ہیں بہت ان سب لوگوں کو, آپ مجھے بتا دیں یہ کتنے ان میں سے ٹیک سیوی ہیں جو آپ کے پالیسی میکرز بیٹھے ہوئے ہیں, جو ہمارے ساتھ گریڈ 21-22 کے افسران بیٹھے ہوئے ہیں. یقین مانیں یہ ای میل کھولنا بڑی بات ہوتی ہے. یہ ٹیک سیوی جنریشن نہیں ہے, وہ پالیسیز بنا رہے ہیں. دے نیڈ پیپل لائک فریا اینڈ ادرس, سٹ دم ان اے روم, ان کے ساتھ بیٹھیں جو ڈیجیٹل اکانومی میں جو کامرس کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں, اینڈ دین فائنڈ اے ورکیبل تھنگ. میں مانتا ہوں ہمارے ہاں یونیک سیکیورٹی ایشوز ہیں, ہمارے ہاں بہت سی فالٹ لائنز ہیں, اور سوشل میڈیا ہمارا ایک بہت خطرناک وائلڈ ویسٹ ہے. لیکن کچھ چیزوں کو ایڈریس کرنا جو کرائم لاس کے تحت بھی ہو سکتا ہے, سائبر لاس کے تحت, جو چیزیں آپ ڈیفیمیشن کے تحت بھی کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ جب تک آپ کے پاس ہر چیز کا آن آف بٹن ہو. یہ پرانی تھنکنگ ہے کہ جی گھر میں ایک وہ مین سوئچ ہے, اتنے کر دیتے بجلی آ جائے گی, تھلے کر دیتے بند ہو جائے گی. ڈیجیٹل ورلڈ گوز اے بٹ ڈفرنٹ. مالک میرے ایک دوست ہیں امریکہ میں, ایک لائٹ, دے نیڈ ٹو ڈیفرینشیٹ, عامر, دے نیڈ ٹو ڈیفرینشیٹ بٹوین ریگولیٹ اینڈ کنٹرول. یہ ریگولیٹ کرنے کی کوشش نہیں, یہ کنٹرول کرنے کی کوشش میں ہے, اور اس کی ان کے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے, اور ان کا وہ وزن نہیں ہے. وزن والی بات پہ میں نے امیزون میں ایک ہمارے دوست ہیں ان سے پوچھا کہ یار اگر یہ ہم لے کے آتے ہیں اس طرح کی کنڈیشنز تو آپ کیا اپنا سرور یہاں موو کرے. وہ بڑا ہنسا. اس نے کہا یار یہ کوئی, آپ یہی ایگزیکٹلی کہا جو آپ نے کہا کہ اپنا وزن اپنا ویٹ چیک کریں. آپ کوئی چین ہے کہ ہم ڈسٹرب ہوں. آپ کو, ہمیں پاکستان کے لیے بہت بڑی خبر تھی کہ امیزون پاکستان میں آ گیا. امیزون کو پاکستان میں آن بورڈ لا کے کوئی فخر کی بات نہیں ہے ان کے لیے. انہوں نے کہنا ہم آپ کو اپنا ٹی سرور بھیج دیتے ہیں, یہ کمپیوٹر سرور نہیں. اس نے کہا تم, وہ امیزون کہے گا تم روٹے ہم چھوٹے. دوسرا 2 چیزیں اور, ایک یہ ہے کہ چائنا کے پاس کیپیسٹی ہے کہ وہ اپنے متبادل انہوں نے اس کے آلٹرنیٹس ڈھونڈے ہوئے ہیں کہ اگر وہ ان کے اوپر لگاتے ہیں تو ان کی انٹرنل جو ہیں اس طرح کے آلٹرنیٹس ان کے پاس ہیں, مے ناٹ بی ایز افیکٹو ایز امیزون, مگر وہ میچ کرتے ہیں. دوسرا اس کے اندر ذکر بڑا کیا ہوا. I want to ask a question. میں نے فریا آئی سے ایک سوال پوچھنا ہے. فریا, if you can guide us, ان کو یہ obsession کیوں ہے کہ سرورز اگر آتے ہیں تو ہم پورا فلو ہم مینیج کر لیں گے, کیا ان کا obsession کیا ہے؟ ریئلسٹکلی کیا ملے گا ان کو اس پہ؟ دیکھیے جو آپ نے بات کی نا, دس از اے کنٹرول مائنڈ سیٹ, دس از اے مائنڈ سیٹ ایشو. سروس کا یہ ہے کہ جو رجسٹریشن ان کو کمپیل کیا جا رہا ہے کہ آپ رجسٹر کریں تو لوکل لا اپلائی کرے گا. دوسرا سروس اگر یہاں پہ لوکیٹ ہو جائیں گے تو ایز آف ایکسیس ان کو مل جائے گی. اس وقت ان کو ریکویسٹ بھیجنی پڑتی ہے, کچھ انفارمیشن ملتی ہے, کچھ نہیں ملتی ہے, اور وہ بھی ایک لیگل پروسیس ہوتا ہے جو کہ یہ لوگ فالو کرنا چاہتے نہیں ہیں. یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ دیکھیں قانون ایک چیز ہے, ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ڈیٹا پروٹیکشن لا کے تحت تحفظ فراہم کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں یہاں پہ, چاہے وارنٹ کے بھی, جیسے پیکا جو سائبر کرائم لا ہے اس میں وارنٹ کا ذکر ہوگا, لیکن آپ کسی کو اٹھاتے ہیں, ان کا سیل فون لیتے ہیں, ان سے کھلواتے ہیں, ان کا ڈیٹا لیتے ہیں, تو قانون میں آپ پروٹیکشنز ڈال بھی دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک آپریٹنگ آپ کے جو آن گراؤنڈ ریالٹی وہ کس طریقے سے ہوتی ہے. تو اسینشلی پھر یہی ہوگا کہ جب آپ رجسٹر کریں گے لوکل لا بھی اپلائی کرے گا, آپ کو پینلائز بھی کر سکتے ہیں, آپ کے خلاف ایکشن بھی لیا جا سکتا ہے, آپ کو امپلائی بھی اٹھایا جا سکتا ہے, آپ کو اور طریقے سے بھی کورس کیا جا سکتا ہے, اور آپ کے پھر ڈائریکٹ ایکسیس بھی مل سکتا ہے. تو اسینشلی اور یہ ڈیٹا جو لوکلائز سے چل فریا, can you tell us کہ کوئی اور, can you kindly tell us کہ اور کہاں پہ
یہ کن ممالک نے یہ شرائط پیش کی ہیں کبھی ان لوگوں کو کہ آپ سرورز ہمارے یہاں پہ اسٹیشن کریں؟ اپنی مرضی سے کریں اور بات ہے، لیکن کہیں پہ مینڈیٹ کروا کے یہ لوگ گئے ہیں کسی کنٹری کی ڈیمانڈ پہ؟ نہیں دیکھیں، اور فرق یہ ہے یہاں یہ ڈیٹا لوکلائزیشن تو ریزسٹ کیا گیا ہے بہت ساری جگہوں پہ. دوسرا جو GDPR ہے جو کہ ایک وہ وہاں پہ EU میں جو قانون ہے ڈیٹا پروٹیکشن کے حوالے سے، وہ ظاہر ہے کہ ایک مور پروٹیکٹڈ ماحول دیتا ہے. لیکن فرق یہ ہے، اور انڈیا کی بھی بات کی، یہاں پہ کمپنیز کا فٹ پرنٹ آلریڈی موجود تھا. وہ وہاں پہ انکارپوریٹڈ تھے، رجسٹر تھے، سروسز پرووائڈ کرے تھے، اور کچھ قوانین ہیں جو کمپلائنس کے لیے بعد میں آئے ہیں. آپ جو وزن کی بات کر رہے ہیں یہ یہاں پہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے. پھر آپ اس طرح کے سگنلز دے رہے ہیں تو وہ یہ کوئی انویٹیشن تھوڑی ہے کہ وہ اب آئیں گے، وہ پابندی نہیں ہے. اور پھر آپ اس طرح کے سگنلز دیتے تو وہ تو اور دور بھاگیں گے. انڈیا میں بھی ڈیٹا پروٹیکشن بل پہ اس وقت بحث ہو رہی ہے. اپوزیشن نے واک آؤٹ کیا ہے کیونکہ وہاں پہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروسیس اس طرح سے ہمیں ڈرافٹ نہیں دکھایا گیا. تو یہاں پہ تو منسٹری کبھی ڈالتی تھی آن لائن، اس کے بعد پھر پتہ نہیں ہوتا تھا ان پٹ کیا گئی ہے کیا نہیں گئی. اس وقت بھی نہیں پتا کہ کابینہ نے کس چیز کی منظوری دی، اور ای سیفٹی تو کسی نے سرے سے دیکھا ہی نہیں ہے. ای سیفٹی یہ مالک یہ والا تو فارمز کے بزنس کے اس کو زیادہ افیکٹ کرتا ہے، مگر جو افراد کو اور شخصی آزادی کو جو بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے کہ ہم چائنا سے بھی آگے چلے جائیں گے. وہ ای سیفٹی اتھارٹی ڈرافٹ ہے جو وہ صحیح کہہ رہی ہیں فریہ، ابھی دیکھا کوئی نہیں ہے، مگر اس کے جو شیئر کیے گئے ہیں مندرجات وہی کافی خطرناک ہیں. انہوں نے کہا جی یہ بیسیکلی تو ارادہ ہے کہ اس کے ذریعے آن لائن ہراسمنٹ، سائبر بولنگ، بلیک میلنگ، اور جو وہی بناتے ہیں وہی جو ہے کہ اس کے لیے ایک نئی جو ہے ای سیفٹی اتھارٹی بنائی جا رہی ہے. ایز اس کے پہلے اتھارٹیز جو ہے نا ریگولیشن بہت اعلیٰ ہو رہی ہے، سو ایک اور نیا سفید ہاتھی پالا جا رہا ہے. اور یہ پھر مانیٹر کرے گا ویب سائٹس کو، ویب چینلز کو، یوٹیوبس کو، اور سب کو اجازت لینی پڑے گی. اور میڈیا ہاؤسز کو، میڈیا ہاؤس کی جو ویب سائٹس ہیں وہ بھی ان کے کنٹرول میں آ جائیں گی. انہوں نے کہا جی یہ کیونکہ پہلے یہ صرف FIA کر رہا ہے اپنے سائبر ونگ کے ذریعے، ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، تو یہ اتھارٹی کے پاس ایک پورا ایک ونگ ہوگا جو کہ کنٹرول کیا جائے گا. جی پہلے فریہ اس پہ آپ اپنے اوپینین دے دیں، پھر میں مالک صاحب سے پوچھتا ہوں. جی دیکھیں، اب یہ ایکسپیریمنٹ 2016 میں ہو چکا تھا پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کے تحت. بیانیہ یہ تھا ہراسمنٹ ہے، ہیٹ اسپیچ ہے، بلینگ ہے، اور قسم کی چیزیں ایسی ان جرائم کو روکنے کے لیے آپ کو یہ قانون چاہیے. پھر ہم نے دیکھا کہ اس قانون کا نفاذ کس لیے ہوا، سیاسی مقاصد کے لیے. تو یہ تو ظاہر ہے کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ PTA ناکافی ہے یا FIA، تو بجائے اس کے کہ کوئی سنجیدہ اس پہ ڈسکشن ہو کہ کیوں FIA اور PTA اس طرف توجہ نہیں دے پا رہی ہے کہ آپ ویب سائٹ بند بہت ماہر ہیں اور یہ کر بھی لیتے ہیں، لیکن اس طرح کے جو گریونسز ہیں آپ ایڈریس نہیں کر پاتے. تو اب آپ ایک مزید نئی ایکسپیریمنٹ، اور یہ جو ای سیفٹی بل کے آپ کو چیزیں دے رہے ہیں، یہ کچھ سال پہلے OTT کے حوالے سے جو ریگولیشن ہے کہ پہلے پیمرا کو یہ اختیار دے دیا جائے، اب دوبارہ ایک نئی اتھارٹی کے ذریعے. بیچ میں جو PTI کی حکومت تھی تو یہ تجویز بھی دی گئی تھی کہ ایک آفکام جیسا ریگولیٹر جو کہ میڈیا کو بھی دیکھے گا، سوشل میڈیا کو بھی دیکھے گا، پھر بیچ میں فیک نیوز لے آتے ہیں. تو یہ پروپوزلز رہے ہیں فیلڈ میں. اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جہاں بھی ڈال سکیں نئی لیجسلیشن، کوئی اور لیجسلیشن شکیں ادھر ادھر کر کے وہ لے آئیں، لیکن ان کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے. مالک مقصد تو وہ میں نے کہا نا کہ جی مالک فریہ ایک چیز بتائیے، جس طرح ٹریڈ کووننٹس یا کنونشنز پوری دنیا میں پیکس ایگریمنٹس ہوتے ہیں، پروٹوکولز ہوتے ہیں، کیا ڈیجیٹل کے اوپر بھی کوئی انٹرنیشنل کووننٹس یا پروٹوکولز ہیں وچ سارٹ آف گارنٹی کہ یہ فری فلو آف موومنٹ یا ڈیجیٹل جو ٹریفک اور اس قسم کی وچ وی کین یوز، جو ان چیزوں کو کاؤنٹر کرنا ہو کہ ہم ان کو ریشنلائز کروا سکیں؟ کیا اس طرح کے کوئی کووننٹس وغیرہ ہیں جس کا پاکستان سگنیٹری ہے اور جن کی یہ وائلیشن کر رہے ہیں بائی گوئنگ ٹو دی ون ایکسٹریم؟ جی سو ICCPR از دا پرائمری، ہم سگنیٹری ہیں، اور اس کے بعد ہمارے UPR ریویوز بھی ہوتے ہیں. دیر از GSP پلس جو لکس ایٹ سرٹن تھنگس، لیکن یہ سب سے پہلا ایک ہے. اور obviously UN ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس میں انٹرنیٹ ایز بیسک ہیومن رائٹ بھی ڈالا گیا ہے. اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ کانسٹیٹیوشن، لیکن انٹرنیشنلی بھی یہ چیز ریکگنائزڈ ہے. سو ہم سگنیٹری تو ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آئین کی کتنی حیثیت ہے، یا ہم ٹریٹیز کو
کو کس طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں یا ہمارے جو انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں. سو اٹس ناٹ ایز اف یہ ایگزسٹ نہیں کرتا ہے, لیکن ہم سنجیدہ نہیں ہیں اس معاملے میں اور کنٹروین کرتے ہیں بار بار. مالک کوئکلی کہ جو یہ ریگولیٹری باڈیز جو ہوتی ہیں آف کورس تھوڑا سا وہ ریگولیٹ انہوں نے کرنا ہوتا ہے کہ ود ان دی پریمیسز آف جورسڈکشن اس کو چیک کرتے ہیں, مگر پیمرا کا جو اسپرٹ ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر آزادی اظہار کو فروغ دینا. پی ٹی ہمارے یہاں یہ سمجھ لیتے ہیں کہ صرف جو ہے کنٹرول کرنا کہ ایک ایس ایچ او کا رول ان ریگولیٹری کے ذریعے کیا جائے. یہ بنیادی سوچ میں فرق ہے کہ اپنی چھوٹی وہ جو میں نے مثال دی کہ اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے پورا یہ سوشل میڈیا کا اور میڈیا کا اونٹ ذبح کرنا چاہ رہے ہیں. عامر, پیونیٹیو اتھارٹی اونلی گوز دس فار. بات یہ ہے لانگ ٹرم مورل اتھارٹی چلتی ہے. پیونیٹیو میں تو آپ کر لیں گے, لیکن میں زیادہ پریشان اس لیے نہیں ہوتا کہ بنا لیں رول جتنے مرضی کر لیں. ان کی الٹیمیٹلی کیپیسٹی کرائسس ہے ہماری گورنمنٹ میں, اور خاص طور پہ ایکسپرٹیز, ٹیکنیکل ایکسپرٹیز میں. تو یہ اگر ان کا خواہش ہوگی کہ 1 لاکھ بندے کو ہم نے سیدھا کرنا ہے, یہ 5-10 ہزار سے زیادہ کو سیدھا نہیں کر سکیں گے. ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہوگی. دیٹ از دا برائٹ سائڈ کہ یہ چاہیں گے بھی تو یہ اس کو اتنا ڈیجیٹلی کنٹرول نہیں کر پائیں گے. لیکن اصل مسئلہ وہی ہے, ریگولیٹ اور کنٹرول, یہ 2 مائنڈ سیٹس کی جنگ ہے. یہ ریگولیشن میں بلیو ہی نہیں کرتے, یہ ایک چیز کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں بلیو نہیں کرتے, یہ بلیو کرتے ہیں ہر چیز پہ کنٹرول ہو. مالک اس پہ بات جاری رکھیں گے. مجھے وہ کنکلوڈ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے, صرف یہ کہنا کہ برائٹ سائڈ مالک صاحب نے بتا دی ہے. نیگیٹو سائڈ یہ ہے کہ اس کے یہ چیزیں ہو جاتی ہیں, پھر ان کو انڈو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور ہماری تمام نظریں جو ہوتی ہیں ہماری عدالتوں پہ ہوتی ہیں کہ جناب یہ جو مرضی بنا لیں تو ہماری عدالتیں جو ہے نا اس کو انڈو کر دیں گی. اور جو الحمدللہ وہاں پہ حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے جو بہت بڑے آئین شکنی کی بھی جو مسائل تھے وہ وہاں بھی لیٹ گئی ہیں. تو یہ آزادی اظہار اور شخصی آزادی, عدالتیں بھی کنٹرول کرنے میں لگی ہوئی. عامر, عدالتیں بھی کنٹرول کرنا چاہتی ہیں, عدل نہیں, وہ بھی کنٹرول کرنا چاہتی ہیں. لیٹس ہوپ, امید کی جا سکتی ہے اور دعا کی جاتی ہے. بہت بہت شکریہ.